نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا جلدی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ وہ جو شخص بچ گیا تھا وہ جیل کے اندر گیا یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کی خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام کیا کہا؟ قالا، یوسف علیہ السلام نے کہا تزرعون، تم کھیتی باڑی کرو گے، سبعین سنین، 7 سال جو ہے نا آپ مسلسل کنزیکٹیولی آپ جو ہے نا کھیتی باڑی کریں گے۔ فما حصدتم، اور جو تم کاٹو، جو تم ریپ کرو، جو تم ہارویسٹ کرو، فما حصدتم، حصد یحصد، ٹھیک ہے نا، فما حصد، جو تم کاٹو، فذروہ، اس کو رہنے دینا، فی سنبلہ، ٹھیک ہے، اس کی بالیوں کے اندر رہنے دینا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا یہ ہے کہ فما حصدتم، بیسیکلی جو ماں ہے نا، ماں یہ حروف شرط ہے، جو تم کاٹو وہ جو ہے نا اس کی بالیوں کے اندر رہنے دینا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ماں کیا چیز ہے؟ یہ کل میں نہیں آپ کو بتا سکا، حرف شرط میں نے کہا ہوا آپ کو، جب حرف شرط ہوتا ہے نا تو شرط کا اسلوب یہ ہے کہ حرف شرط ہوتا ہے، اس کے بعد جملۃ الشرط ہوتا ہے کہ شرط کیا ہے، فما حصدتم، اور جو تم کاٹو اس کا کیا کریں۔ اب جواب کیا ہے اس میں؟ یہ کیا ہے؟ یہ فا آیا ہوا ہے، فا، ٹھیک ہے نا، یہ فا، ٹھیک ہے۔ فما حصدتم، فا ذروہ، اس کو رہنے دینا، فی سنبلہ، یہ اس کا جواب، یہ کیا ہے؟ جواب الشرط، کیا ہے یہ؟ جواب الشرط۔ یہ کل میں نا آپ کو نہیں بتا سکا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حرف شرط، جملۃ الشرط، یہ 3 پارٹ ہے جملۃ الشرط، حرف شرط، جملۃ الشرط، اس کا جواب کیا ہے کہ اس کو اس کی بالیوں میں رہنے دینا، یہ اس کا جواب ہے، ایکسیپٹ کہ جو تھوڑا سا تم کھا لو۔ ثم، اس کے بعد حرف عطف ہے، ثم یاتی، عطا یاتی، آئیں گے، ٹھیک ہے نا، عطا یاتی، یاتی پہلا ہے، جب پہلے صیغہ ہوتا ہے، جیسے میں نے یہ کہا ہوا پہلا، یہ میں نے ریڈ لکھا ہوا، پھر یہ فعل مضارع جو ہے پریزنٹ اور فیوچر، اس کو میں نے پہلے جو ہے نا 1 اور 4، یا فالو، یا فلانے، یا فلونا، اس کو پہلے کو میں نے ریڈ لکھا ہوا ہے، تفعلو وہ فیمیل کرے گی، اس کو میں نے ریڈ لکھا ہوا ہے۔ دا سیم از سچویشن ہیئر، یہ ماضی میں کیا فعلا اس نے کیا، اس کو میں نے ریڈ لکھا ہوا ہے، یہ پہلا ہے، فعلا صرف الف ایکسٹرا لگا، ان 2 نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت اس فیمیل نے کیا، اس کو میں نے ریڈ لکھا ہوا، یہ بھی ریڈ لکھا فعل ماضی میں پاسٹ ٹینس میں، اور اس کو بھی پہلے 2 جو ہے نا یہ ریڈ لکھا، کیوں؟ کیونکہ اس کا فائل ہمیں آگے مل سکتا ہے۔ یہ اس کو بہت اب غور سے دیکھنا، جب بھی پہلا ہوگا نا صیغہ کہہ لیں گردان کا، ہے نا، تصریف کہتے ہیں عربی میں نا، جو ہم تو اردو میں کہتے ہیں گردان ہے، اس کے گردان، کیا گردان، ٹیبل ہوتے ہیں گردان، 14 صیغے، 14 صیغہ ہے، ٹھیک ہے، عربی کا لفظ صیغہ، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عربی میں جو گردان ہے اس کی ہے تصریف۔ تصریف کہتے ہیں، صرف ہوتا ہے، صرف کے مطلب پلٹنا، پلٹ جانا ہے، ٹھیک ہے، صرف پلٹنا یا چینج ہونا، ٹھیک ہے، صرف، ٹھیک ہے، تو یہ چینج ہوتی ہے نا، دیکھیں چینج ہو رہا ہے، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، یہ چینج ہو رہا ہے، یہ ایسے یہ چینج ہو رہا ہے، اس کو تصریف کہتے ہیں، جو چینج ہوتی ہے، کیونکہ جو عربی ہے نا، وہ عربی جو ہوتی ہے نا اس میں جو لفظ تو ہوتے ہی ہیں، لفظ 3 طرح کے ہوتے ہیں، یہ میں نے ایک بات، اسم، فعل، حرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں جو ہے انہوں نے 2 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ، ایک ہوتا ہے صرف، ایک ہوتا ہے نحو۔ صرف ہوتا ہے کہ آپ نے لفظ کی پہچان کرنی ہے، کیا وہ اسم ہے،
فعل ہے، حرف ہے، یہ صرف ہے. اگر وہ حرف ہے تو کون سا حرف ہے؟ حرف عطف ہے، حرف جر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور دوسرا ہوتا ہے نحو. نحو ہوتا ہے کہ جو آخری جو لفظ ہوتا ہے نا اس میں جو تبدیلی آتی ہے نا فکرے کے اندر، اس کو نحو کہتے ہیں. جیسے اب دیکھیں نا، یہ تھا ہم لفظ کہتے ہیں من بعدی، اصل لفظ تھا بادو، تو یہ آخر میں تبدیلی آ گئی. یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس کی وجہ سے آئی ہے نا. تو اس کو ہم کہتے ہیں نحو. نحو کا مطلب ڈائریکشن. اب دیکھیں یہ لفظ تھا آ سارا، اس نے رس نچوڑا یا ایکسٹریکٹ کیا. آ سارا یو سرو، وہ ایکسٹریکٹ کرے گا. اس میں تبدیلی آئی نا، یہ آخر میں تبدیلی آئی. اب دیکھیں یو سرو یو سیران ہے، ان دونوں نے دونوں جو ہے نا جوس نکالیں گے، رس نکالیں گے. یو سرون وہ سب نکالیں گے. تو تبدیلی آگے نہیں ہے، آخر میں تبدیلی آئی نا. جو آخر میں تبدیلی آتی ہے اسے کہتے ہیں نحو. کیا کہتے ہیں؟ نحو. جو عربی گرامرز میں یا صرف ہوتا ہے، صرف کا مطلب لفظ کی پہچان. نحو کا مطلب جو آخری لفظ کے آگے جو چینج آتی ہے، زیر زبر پیش ہے، جس کو نحو کہتے ہیں. یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. یہ جو لفظ ہے نا انٹروڈیوس کیا تھا، وہ ایک مسلمان تھے، وہ غیر عربی تھے. تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن پاک. آیت نمبر پڑھ رہے تھے سورۃ توبہ کی 3 نمبر آیت. تو وہ ایک نیا مسلمان جو نا وہ عربی تھا، وہ عربی جو عرب کنٹری کا، وہ نیا مسلمان ہوا تھا. جب وہ جو اجمی تھا اس کو زیر زبر کا نہیں پتہ، جیسے ہمیں زیادہ تر نہیں پتہ ہوتا. عرب جو نا وہ خود ہی کے مطابق زیر زبر لگا لیتے ہیں. کیسے؟ جیسے ہم اخبار پڑھتے ہیں، اخبار کو جب پڑھتے ہیں اس کے بعد زیر زبر پیش ہوتی ہے نہیں ہوتی نا، لیکن ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ جو تھا نا جو نیا مسلمان تھا جو کہ غیر عربی تھا، وہ پڑھ رہا تھا قرآن پاک. اس نے جب 3 نمبر آیت پڑھی نا توبہ کی، تو اس میں جو ہے نا وہ ایک تھوڑی سی پیش اور زیر کی غلطی ہوگی. یہ آپ کو بعد میں بتاؤں گا. تو وہ جو نیا عربی تھا نا، جو مسلمان ہوتا، جو نیا مسلمان ہوا تھا، وہ کافر ہو گیا، وہ مرتد ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا آیت پڑھ رہا ہے یہ بندہ، کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ مشرکین سے بھی بیزار ہیں اور رسول سے بھی بیزار ہیں. ہوا کیا تھا، وہ رسول کو پیش تھی. آپ یہ سورۃ توبہ کی نا 3 نمبر آیت کو دیکھیں، یہ بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. تو وہ اس نے پڑھ لی، کہیں زیر پڑھ لی، رسول لو کی جا رسول لی کر پڑھ لیا. تو وہ جو نیا تھا نا عربی، وہ کافر ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا ہے، کہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا مشرکین سے بھی اور رسول سے بھی بیزار ہے. تو حالانکہ اگر وہ پیش پڑتا تو اس کا مطلب یہ تھا اللہ بھی بیزار ہے مشرکین سے اور رسول بھی بیزار ہے. تو یہ بات چلی گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. انہوں نے پھر ایک اس وقت کا امام تھا، اس کا نام تھا ابو الاسود الدولی. اس کو بلایا، اسے کہا کہ یہ قرآن پاک کے اوپر زیر زبر پیش لگایا جائے. اس نے پھر جو ہے نا وہ لگائے. پھر اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بتایا کہ یہ میں نے اس کا زیر زبر پیش لگائی، تاکہ جو غیر عربک ہیں، اجمی ہیں، ان کو زیر زبر کی غلطی نہ ہو قرآن کو پڑھنے میں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو وہ وہاں سے ایک نحو جو لفظ ہے نا، نحو کا مطلب لفظ کو ڈائریکشن دینا. تو یہ جاتے جاتے میں نے بتا دیا. تو یہ دیکھیں، تو یہ ہو گیا. ثم اس کے بعد آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد 7 سال تو تم یعنی مسلسل بارش ہوگی اور تم کھیتی باڑی کرو گے، جو بچ جائے اس کو اپنے بالی میں رہنے دینا. اس کے بعد ثم یاتی، یہ پہلا ہے نا عطا یاتی، پہلے کے بعد فائل ملتا ہے. تو یاتی من بعد، اس کے بعد سب کیا ہے، 7 شداد. یہاں سنین لفظ جناب وہ اللہ تعالیٰ نے محذوف کیا ہو. 7 سال بڑے سخت آئیں گے، سخت 7 ہوں گے. جو جنہوں نے ٹرانسلیٹ کیا انہوں نے درمیان بریکٹ میں ایئر بھی ڈالا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو 7 سال سخت آئیں گے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، تو یہ پھر فائل ہو گیا. 7 شدید آئیں گے، ٹھیک ہے نا. چل تو اب دیکھیں کہ اس کے بعد کیا ہے، یا کلنا، تو وہ جنت یہ جو 7 جو شدید سال ہوں گے، صافون شداد ہوں، یا کلنا وہ کھا لیں گے. یہاں کو کہ فیمل سیگا نا، ٹھیک ہے نا.
یا کلو یو یا کلانے یا کلونا تاکلو تاکلانے یا کلنا وہ فیمل کھائیں گی تو وہ فیمل کھا جائیں گی جو آپ نے پہلے اسٹور کیا ہوگا بالیوں میں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں اگر جو ہے نا اس کو ہم مبتدا کہہ لیں, ٹھیک ہے نا, جملہ اسمیہ کر لینا. اس کو ہم نے اس کے ساتھ بھی ملایا ہے کہ اس کے بعد سخت 7 سال آئیں گے. اگر ہم یہاں سے دیکھیں سب ان شداد, کیونکہ یہ سب ان اس کی یہ صفت ہے. صفت جب آ جاتی ہے کسی کی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہوا, تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نکرہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا تھا وَلَعَامَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ, جو خادمہ جو مومن ہے وہ بہتر ہے من مشرقۃ لو آجبت کو, جو چاہے تم جتنی مرضی اچھی لگے. کیونکہ صرف جب صفت آ جاتی ہے تو مبتدا نکرہ میں چلا جاتی ہے. نکرہ کا مطلب ہوتا ہے دو پیش ہو جاتے ہیں, یہ دو پیش ہو گئے. تو اس کا مطلب اس کے ساتھ بھی ہم کریں گے. وہ جو سال ہیں سخت سال, خشک سالی کے سال, وہ کھا جائیں گے. کس کو کھا جائیں گے؟ وہ جو آپ نے گندم والی میں اسٹور کی ہوئی ہے, جو اپنے قدم پر جو تم نے رکھی ہے اپنے اسٹور میں پریزرو کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کل کی بات تھی. ٹھیک ہے. اب ہم آج نئی آیت جو ہے نا اس سے نیکسٹ آیت شروع کرتے ہیں. یہ آیت ہے 49 ہے نا, یہ 49 آیت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سما کا کیا چیز ہے؟ سما کیا چیز ہے؟ رفعت. یہ دیکھیں, رفعت کا مطلب کنٹینیوشن ہے. رفعت کون کون سے ہیں؟ واو, فا, سما, او, ام, بل, لیکن, لا, حتی. یہ بعد میں کبھی ڈسکس کریں گے. یہ حروف عطف ہو کیا؟ یہ حروف عطف, یہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں, یہ ہم صرف دیکھ رہے ہیں کہ لفظ ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یہ حروف عطف ہے, صرف ہو گیا نا. یاتی کیا چیز ہے؟ آئیں گے. آتا یا, یہ اس کا مادہ ہے. آتا یا یاتیو, 3 ماضی میں کتنے؟ 1 2 3. جب 3 ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مجرد ہوتا ہے. یہ کیسز, یہ 4 کیسز یہ ہوتا ہے. آتا یا پہلے تینوں کے اوپر زبر ہے. فاتح یا فاتح, ناصرہ, زارا. اب تینوں میں سے کون دیکھتے کون سا ہے؟ آتا یا یاتیو, زیر آ گئی. جب زیر آ جائے تو کون سا ہوتا ہے؟ اوپر دیکھیں, یہ دیکھیں آپ جب مضارع ہے جو اس میں کیا ہے؟ زیر آ گئی. فاتح یافتہ ہو, اس میں زیر نہیں ہے. ناصرہ ینصر, زیر ہے. ضربہ یضرب, یہ جو ہے نا یہ یعنی جو سب باب ہے کہہ لیں, سب سیکشن کہہ لیں. یہ عطا یا ہے تو عطا بن گیا. عطا یاتی, وہ آیا, یاتی وہ آئیں گے. ٹھیک ہو گئی, وہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. یاتی یہ پہلا ہے نا, یہ پہلا, اس کے مطلب آگے فائل مل سکتا ہے. ثم یاتی پھر آئیں گے. من بعد ذالک, یہ من کیا چیز ہے؟ ویری گڈ. یہ جار ہے, آگے کیا ہوگا؟ یہ جار مجرور ہوگا. ترجمہ کر لیں, الٹ اپوزٹ, لیفٹ ٹو رائٹ. بعد سے, ذالک کیا ہے؟ اس کے بعد سے. ذالک دور کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کہیں گے کہ من بعد ذالک, یہ مضاف ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مضاف لا ہے. تو مضاف لا کے اوپر تو ہوتی ہے زیر, ہوتی ہے نا. تو زیر کو نہیں ہے کیونکہ یہ لفظ ہے نا, یہ مبنی ہے. یہ جتنے لفظ ہیں نا, یہ والے, یہ حروف اشارہ, یہ ڈیمونسٹریٹر نون جتنے ہوتے ہیں, یہ والے حرف اشارہ, یہ ضمیر, پروناؤن, یہ کیا ہوتے ہیں؟ سارے مبنی ہوتے ہیں. ان کے آخر میں چینجز نہیں آتے. جیسے میں نے کہا موسیٰ, عیسیٰ, ذکریہ, دنیا, ان پہ تبدیلی نہیں آتی. یہ مبنی ہوتی. کیا ہوتے ہیں یہ؟ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی. کیا ہوتے ہیں؟ مبنی. یہ یعنی محلن جو ہے نا, وہ محلن ہے جو ہے نا, وہ مجرور ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے عام, یہ پیش آ گیا. یہ پیش دو آگے, پیش آگے. پیش کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ اس کا فائل ہوگا, یعنی سال آئیں گے. جیسے اگر میں کہتا ہوں کہ میں آؤں گا تو اس سے فائل کون ہے؟ میں آؤں. سال آئیں گے. اس کے بعد سے سال آئیں گے. ایک ایسا سال, عامن ہے. عامن کا مطلب ایک سال آئے گا. فی ہے جس کے اندر کیا ہوگا, جس کی صفت کیا ہے؟ یہ صفت ہے نا. اس کے بعد ایک سال آئے گا جس کے اندر اس سال کی کیا صفت ہوگی؟ اس کے اندر. یہ صفت ہے, یہ سارا نعت ہے. یہ کیا ہے؟ نعت ہے, یہ صفت ہے. یہ اس سال کی کیا صفت ہوگی جس کا ترجمہ ہم اردو میں جو لگا کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ وہ صفت ہوتی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم. ٹھیک ہو گئی جی. اس کے بعد ایک سال آئے گا
جس کی صفت کیا ہے؟ جس کے اندر لوگ یغاث الناس، لوگوں کو بارش دی جائے گی، لوگوں کو بارش دی جائے گی. یہ تھا غین یا سین اس کا مادہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا آگ یاسا یوگ یسو. اف اعلیٰ یوفل، یہ لکھا ہوا نا اف اعلیٰ یوفل کو الف ایکسٹرا ہے نا، یہ الف ایکسٹرا ہے. یہ کون سا الف ہے؟ جس دیکھیں مادہ کا مادہ یہ تھا تو یہ الف ایکسٹرا ہے. یہ کیا الف کیا ایکسٹرا ہے؟ جب الف ایکسٹرا شروع میں آ جائے زبر والا تو باپ چوتھا ہو جاتا ہے. آگ یاسا یوگ یسو، یہ کیا ہے؟ اف اعلیٰ یفعلو اجلسا یجلسو آگ یاسا یوگ یسو. تو یہ لے بن گیا اغاثا یغیسو. لفظ تھا آگ یاسا یوگ یسو تو بن گیا اغاثا. کیسے بنا؟ یہ دیکھیں یا بیمار ہے، وزن اٹھا سکتے ہیں تو اس سے پہلے صحت مند ہے، سغین ہٹا کٹا بالکل صحت مند ہے، تو یہ اپنی حرکت اس کو دے دے گا. یہ جو ہے نا یہ زبر ہے، یہ اس کو ٹرانسفر کر دے گا. جب اس کو ٹرانسفر کر دے گا تو شکل کیسے بنے گی؟ یہ شکل بنے گی. کیا بنے گا؟ یہ بن گیا. جب یہ بن گیا تو یہ اس سے یہ زبر ہے، زبر ہوتی ہے تو الف میں کنورٹ ہوتا ہے نا. اغاثا یغیسو بن گیا. آگ یاسا یوگ یسو، یوگ یسو یغیسو کیسے بن گیا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا یہ بیمار ہے یا تو غین صحت مند ہے. انہوں نے انٹرچینج وزن اپنا وزن انٹرچینج کر لیا. جب انٹرچینج کر لیا تو زیر ادھر چلے گی، یہ زیر ادھر چلے گی، تو یہ جو جزم تھی ادھر چلے گی. کیا بن گیا؟ اغاثا یغیسو. اغاثا یہ لکھا میں نے، اغاثا یغیسو یغیسو اغاثا یغیسو. ٹھیک ہو گیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یغاسو ہے، یہاں تک اغاثا یغیسو ہے تو یہاں یغاسو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ پیسے وائز ہے. کیا ہے؟ پیسے وائز. یہ مجہول کہتے ہیں اس کو. پیسے وائز کیسے بنتا ہے؟ پیسے وائز ایسے بنتا ہے، میں نے پہلے بتایا ہوا کہ یہ تھا آگ یاسا یوگ یسو. تو اگر یہ جو یہ ہے، یہ اس کے پیج تو ہے ہی نا، تو یہ جو زیر ہے یہ زبر میں کنورٹ ہو جائے گا، زبر ہے. یہی میں نے کہا ہوا نا. پیسے وائز کیسے کہتے ہیں مظاہرے میں؟ تو پیش تو آلریڈی ہے، اگر پیش نہیں ہے تو پیش لگا دیتے ہیں اس کے پہلے حروف یہ علامت مظاہرے کے اوپر. تو اس کے بعد جو ہوتا ہے نا یہ والا جو فا کلمہ، اس کے اوپر زبر لگاتے ہیں. یہ میں نے کیا ہے؟ یوگ یاسو لفظ آتا ہے، یوگ یسو تھا تو ہم نے پیسے وائز کیا. کیا بنا؟ یوگ یاسو. یوگ یاسو کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ بیمار ہے، اس کے اوپر حرکت ہے. تو اس یہ غین صحت مند ہے، ہیلدی ہے نا. تو یہ آپس میں انٹرچینج کر لیں. کیا کریں گے؟ یہ انٹرچینج کر لیں گے. جب اس نے یہ ادھر آ گیا، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے دیکھا اس کو میں نے انٹرچینج کر لیتے ہیں. یہ بن گیا. کیا کیا میں نے کہ یہ جو حرکت تھی یا کی میں نے ادھر ٹرانسفر کر دی، غین کو دے دی اور یا ساکن ہو گیا. کیا یہ کر لیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اب کیا ہے کہ جو کیا ہوا کہ میں نے کہا جب یہ جو بیمار لفظ ہوتا ہے یا اس سے پہلے جو لفظ الف ہے، ساری یہ زبر ہے، الف میں کنورٹ ہوگی تو یغاسو بن گئے. ٹھیک ہے نا، سمجھا گی نا. تو وہ اس کو یغاسو الناس، لوگوں کو بارش دی جائے گی. ٹائم کتنا ہو گیا؟ 20 منٹ. لوگوں کو بارش دی جائے گی. ٹھیک ہے نا. میں فرض کرو آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں یغیث اللہ، اللہ نے بارش دی. یغیث اللہ، اللہ نے بارش دی. اللہ اس میں فاعل ہے کیونکہ پہلا ہے نا، جو پہلا ہوتا ہے تو اس کا فاعل آگے مل جاتا ہے نا. یہ مل گیا. اللہ بارش دے گا کس کو؟ لوگوں پر. ناسا زبر مفعول کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے. اللہ بارش دے گا لوگوں کو. یہ کیا آبجیکٹ ہے؟ کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا، مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے، مفعول کے اوپر زبر آتی ہے. لیکن اللہ بارش دے گا لوگوں کو، بارش دی جائے گی لوگوں کو، بارش دی جائے گی لوگوں کو. کیا ہوگا؟
یغاث الناس، اب یہ جو ہے نا اس کے اوپر کیا ہوگی؟ پیش لگ جائے گی. کیا لگ جائے گی؟ یہ نائب فاعل ہے، یغاث الناس ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کتب تو میں نے لکھا، کتب الکتاب میں نے کتاب لکھی، کتاب الکتاب زبر آ گئی، کتاب الکتاب کتاب لکھی گئی. کوتبہ الکتاب، یہ جو ہوتا ہے نا اسسٹ جو قائم جو ہوتا ہے، یہ والا جو ہوتا ہے، اور جہاں آبجیکٹ ہے نا کتاب، کوتب الکتاب، یہ اس کے پیش آئی، پہلے زبر تھی پیش آ گئی. تو سیم سچویشن ہے، جو پہلے آبجیکٹ ہوتا ہے نا، یہ آبجیکٹ تھا. اللہ نے لوگوں کو بارش دی، لوگوں کو بارش دی گئی، تو اب یہ جو آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ کیا بن گیا؟ اب یہ بن گیا، یہ نائب فاعل بن، کیا بن گیا؟ نائب فاعل بن گیا. نائب فاعل کے اوپر پیش ہوتی ہے نائب فاعل بن گیا. نائب فاعل کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے. یہ پیش آ گئی، لوگوں کو بارش دی جائے گی فی، یعنی یہ جو سال ہوگا، یعنی 14 سال کے بعد کیا ہوگا؟ ایک ایسا سال آئے گا جس کی صفت کیا ہے؟ اس کے اندر بارش دی جائے گی. یہ صفت ہے، یاد رکھیں. جس کا ترجمہ جو میں ہوگا اردو میں، وہ صفت ہوتی ہے. ویسے اگر دیکھا جائے یہ جملہ فعلیہ ہے، لوگوں کو بارش دی جائے گی فی، یہ صفت ہے. اور اس سال کی کیا صفت ہوگی کہ اس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی، یہ صفت ہے. وہ فی ہی، اور اس کے اندر، اسی سال کے اندر، ایک تو لوگوں کو بارش دی جائے گی فی ہی، اور اسی سال کے اندر کیا ہوگا؟ آثارا یاسرو، عین صاد رے، ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. جو پہلا جو قیدی تھا وہ کیا تھا؟ وہ پہلا جو قیدی اس نے خواب کیا دیکھا تھا؟ انی ارانی آصر خمرن، میں شراب کو ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں، نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو آثارا، یہ آثارا کیا، یہ چوتھے باب میں گیا، کیا بن گیا؟ آثارا یوسرو، وہ اس نے ایکسٹریکٹ کیا شربت، جوس نکالا، وہ جوس نکالے گا. یوسرو، اس نے جوس نکالا. یوسرانے، وہ 2 جوس نکالیں گے. یوسرون، وہ سب جوس نکالیں گے. کیا ہے کہ اس کے بعد ایک سال آئے گا، عام کہتے ہیں سال کو، فی ہی یغاث الناس، لوگوں کو جو ہے نا وہ بارش دی جائے گی، یغاث، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ وہ فی ہی، اور اسی سال کے اندر فی ہی یاسرون، وہ جوس ایکسٹریکٹ کریں گے. ظاہر وہاں علاقے میں بہت زیادہ انگور ہوتے تھے، پھل ہوتے تھے، تو جوس اسپیشلی علماء نے کہ یہ جو ہوتا ہے نا وہ انگور، اس کا جوس نکالیں گے. وہ وہاں اس سال میں کیا کریں گے؟ لوگوں کو بارش دی جائے گی. اور یہ 15 سال شروع ہو گئے کچھ، کیونکہ 7 سال تو بارش نہیں ہوئی. 7 سال پہلے 7 سال بارش ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ بارش ہوئی ہے. تو اگلا جو 7 سال تھا اس میں بارش نہیں ہوئی. اب 15 سال ہو گئے. 15 سال میں کیا ہوگا؟ یغاث الناس، لوگوں کو یعنی بارش دی جائے گی، اور اس کے اندر وہ کیا کریں گے؟ جوس نکالیں گے. تو اس طرح ہم نے یہ جو ہے نا آیت نمبر 49 کر لی. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آیت نمبر ہے 100 نمبر. اب ہم اسکپ کریں گے ڈائریکٹلی، ہم 49 سے 100 میں جائیں گے. اس کے اندر جو ہے نا وہ خواب کیا ہے؟ رفع، یوسف علیہ السلام اپنے والدین کو عرش پہ بٹھایا. یوسف کی سورۃ یوسف کی 100 نمبر آیت ہے. اپنے آبا بھائی کو رفع آبا بھائی عرش پہ بٹھایا. وخروا لہ ساجدین، اور سارے جو بھائی تھے نا وہ یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں پڑ گئے. تو یوسف علیہ السلام کہا یا ابتی، یہ وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے پہلے دیکھا تھا. کب دیکھا تھا؟ آیت نمبر جو 4 تھی اس میں کیا دیکھا تھا؟ وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. یہ جو خواب تھی وہ 100 جو ہے نا 100 نمبر آیت میں جا کے پوری ہوگی. تو کل ہم اس کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم اس طرح خوابوں کو نا آگے لے پروسیڈ کریں گے، ہیں اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن کریں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ٹائم کیا ہوگا؟ 25 8 10. تو ابھی اگر سوال ہے تو مجھے بتائیں ذرا، ابھی 2 منٹ ہے ہمارے پاس. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین.